ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو سارے نبیوں پر، خصوصی طور پر آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے. پہلی آیت کریمہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے یوں فریاد کی کہ رب العالمین ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کرے اور تزکیہ کرے. اس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی. دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک نبی اور رسول کو بھیجا جن کا تعلق امیین سے ہے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جو گویا علم سے بہت دور تھے، علم سے نابلد تھے. ان میں سے جو نبی اور رسول کو بھیجا گیا، جو اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کیا کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے، جبکہ اس سے پہلے ان کا یہ حال تھا کہ کھلی گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا کھلی گمراہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے شرک عام تھا. حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی بتوں کو نصب کیا گیا، لگا دیا گیا، رکھ دیا گیا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی گئیں. وہ کعبۃ اللہ جو توحید کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا،
وہ شرک کا اڈا بن گیا۔ ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت تھا، کہیں ہبل تھا، کہیں لات، کہیں عزا، کہیں منات، اور کبھی ایسا ہوتا کسی پتھر کی پوجا کرتے، اگر اس سے کوئی اچھا پتھر اگر مل جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے، اور اگر پتھر نہ ملتا ریت سے ایک ٹیلا نما بنا لیتے، پھر اس کی پوجا کیا کرتے۔ اس طریقے سے ان کے اندر شرک کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یہ تھی کھلی گمراہی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ، جہاں اللہ رب العالمین کے لیے اس گھر کا طواف کیا جاتا، عورتیں بھی بسا اوقات ننگی دھڑنگی کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتی۔ کبھی ایسا ہوا ضلالت اور گمراہی کہ اپنی ہی اولاد کو کبھی فقر و فاقے کے نام پر، کبھی غربت کی وجہ سے اپنی ہی اولاد کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ضلالت اور جہالت یہاں تک تھی کہ گھروں پر جھنڈے گاڑ دیے جاتے کہ اگر کسی کو منہ کالا کرنا ہو تو یہاں آ جائیں۔ شراب خوری عام تھی، ظلم و زیادتی عام تھی۔ معمولی معمولی بات پر نہ جانے کئی سال تک لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، اور کبھی یہ تمنا اور آرزو کرتے کہ اگر ہمارے گھر اگر لڑکا پیدا اگر ہو جائے تو ہم اس کو شہسوار بنا دیں گے، اور وہ فلاں اور فلاں سے وہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ ایسی نہ جانے کتنی برائیاں تھیں جس کو اللہ رب العالمین نے ضلال مبین کہا، کھلی گمراہی کہا۔ اور اسی آیت کریمہ کو آج ہمارے اپنے معاشرے میں فٹ کر دیکھیں۔ آج اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، کتاب و سنت موجود ہیں، اللہ رب العالمین کا دین موجود ہے، دین کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی نہ جانے کتنی ضلالتیں، کتنی گمراہیاں، کتنی جہالتیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، اور کیا کیا خرابیاں ہیں، کس کس قسم کی ضلالتیں ہیں۔ اگر فہرستوں کو فہرست اگر بنا دیا جائے تو کافی اس کا وقت لگ جائے گا۔ اتنی بے شمار برائیاں اور گمراہیاں ہمارے اپنے مسلم سماج کے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے وطن اور ہمارے اپنے علاقوں کے اندر اس قسم کی خرابیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حق تلفی، کسی کا حق دبانا، دور جانے کی ضرورت نہیں، خصوصی طور پر وراثت کا جہاں مسئلہ ہو، دیکھ لیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار لیتا ہے، اپنی بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کم دیا جاتا ہے۔ یہ حق تلفی نہیں تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر منشیات، نشہ، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، چاہے وہ کم استعمال کرنے سے نشہ چڑھتا ہو یا زیادہ استعمال کرنے سے ہو، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر الگ الگ انداز سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا یہ عام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ سود، حرام خوری عام ہے۔ کوئی کاروبار کرنا ہو، گھر بنانا ہو، یا ایک گاڑی خریدنا ہو، یا ایک کوئی فیکٹری ڈالنا ہو، کاروبار کو چمکانا ہو، تعلیم کے کبھی نام پر ہم سود لیا کرتے ہیں، اور سودی کاروبار کرنا گویا ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک لازمی یہ صفت بن گئی ہے، یہ لازمی برائی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملاوٹ کرنا،
ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہو تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر ملاوٹ کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اگر دینا ہو تو کم دینا، اور اگر لینا ہو زیادہ ناپ کر تول کر لے لینا، یہ بھی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس قسم کی خامی، اس قسم کی کوتاہی اور اس قسم کی ضلالت اور گمراہی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تشدد، تعصب، معمولی بات پر تشدد ہے، ظلم و زیادتی ہے، تعصب ہے، عصبیت ہے، کبھی اپنے قبیلے کنبے کے نام پر، کبھی اپنے علاقے کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر ہمارے اندر عصبیت بھی ہے، کبھی علاقائی، کبھی زبانی، کبھی رنگ کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی خاندان اور قبیلے کے نام پر ہمارے اندر عصبیت یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ایک نظر کبھی عدالتوں کے اندر ڈال دیں۔ سب سے زیادہ شاید اگر عدالت کے اندر مسلمانوں کا طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو مل جائے گا، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا عدالتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر جیل خانوں کی طرف اگر نگاہ ڈالیں، کبھی وہاں جا کر دیکھیں کسی جرم کے الزام میں، کبھی جرم کی وجہ سے، کبھی الزام کی وجہ سے ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان لوگ وہاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بے حیائی ہو، بے شرمی ہو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ ضلالت نہیں؟ کیا یہ گمراہی نہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، ماں کے پیٹ میں آخری ایام میں کبھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ پلنے والا بچہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکی ہو تو اسی ماں کے پیٹ کے اندر اسے زندہ مار دیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ملک کے اندر یا ترقی یافتہ اس زمانے کے اندر ہم اس قسم کے بہت سارے غلط کام، کالے کام اور ضلالت اور گمراہی کے کام ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس ضلالت کو، اس گمراہی کو اگر ختم کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ، اس کا طریقہ کیا ہو؟ ہمارے پاس دوا بھی ہے، اس کے علاج بھی ہے، دوا اور بیماری بھی ہے اور بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ جیسا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ تمہیں تمہاری بیماریوں کو بھی بتاتا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس قسم کی تمام ضلالتوں اور گمراہیوں کا علاج موجود ہے۔ آپ اس حدیث کو بارہا سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ کب گمراہ نہیں ہوں گے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے۔ پکڑ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں رکھ لیں، مساجد میں رکھ لیں، اپنے موبائل کے اندر قرآن اور احادیث کی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر رکھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم ان کتابوں کو، کتاب اللہ کو، نبی کی سنت کو ہم جب تک اسے پڑھیں گے، عمل کریں گے، اس کے تقاضے کو پورا کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، زندگی کا ہر شعبہ اسی کے مطابق اگر ہمارا ہوگا، یاد رکھ لیجئے آپ نے فرمایا لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ما ان تمسکتم بہما، وہ دو چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا کلام جو محفوظ کلام قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رب العالمین نے تیار کیا، جو چھوٹا بچہ کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں کے اندر اسے یاد کر لیتا ہے
ہے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس کتاب کے علاوہ شاید دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہو یا کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہو۔ دوسرا، نبی کی سنت، نبی کا فرمان، نبی کے احادیث، نبی کی باتیں، نبی کے کام، نبی کی اجازتیں یہ بھی محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے باقاعدہ علماء کو رب العالمین نے پیدا کیا، محدثین کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور محدثین نے وہ کارنامہ انجام دیا شاید کہ دنیا ایسا کارنامہ کبھی دیکھی ہوئی ہو۔ یہ دو چیزیں، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اور ایک تیسری چیز یہ فہم سلف صالحین کی فہم، ان کی سوچ کے مطابق کتاب و سنت پر جو بھی عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر رہے گا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فہم سلف کے بارے میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو ہمیں کتاب و سنت اور فہم سلف اس کے ذریعے سے ہم معاشرے کو بنا سکتے ہیں، ضلالت کو دور کر سکتے ہیں، گمراہیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ دین اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ یعنی جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر مثال کے طور پر جب ایمان کے بارے میں جبرائیل امین جو مسافر کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا تھا ایمان کے 6 ارکان کے بارے میں۔ ہم بس اس پر ایمان لے آئیں، ہمارے پاس اخلاق نہ ہو، ہمارے پاس کردار نہ ہو، ہمارے کے اندر معاملات کے اندر ڈھنگ نہ ہو، ہماری عبادات کے اندر اتباع اور پیروی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نجات نہیں مل سکتی۔ تو دین اسلام نام ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ عبادات کا۔ دین اسلام نام ہے معاملات کا، دین اسلام نام ہے اخلاق کا۔ آج مجھے جس عنوان کے تحت بولنا ہے، جس پر روشنی زیادہ ڈالنی ہے، وہی اخلاق کی فضیلت، حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی فضیلت، اور اس قسم کی سے کچھ چیزیں بیان کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے مقصد کو یوں بیان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی میں تکمیل کر سکوں، اسے مکمل کر سکوں۔ زمانے جاہلیت میں اچھے اخلاق بھی موجود تھے، جیسے وعدے کو پورا کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس طریقے ان کے پاس یہ اخلاق، اچھے اخلاق موجود تھے، لیکن ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی موجود تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، کامل اور مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا۔ آپ کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ خود اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کے اخلاق سب سے عمدہ۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ آپ بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب یہ تھا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن، یعنی قرآن کریم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا آپ اسے بجا لاتے، جن چیزوں سے قرآن کریم نے منع کیا، روک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور تھے۔ آپ علیہ السلام اس سے اپنے دامن کو بچایا کرتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی یہ چلتی پھرتی تفسیر تھی، توضیح تھی، آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا۔ اچھے اخلاق کیوں اپنائیں؟
اچھے اخلاق کو کیوں اپنایا جائے؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اس لیے ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا زندگی اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے، اچھے قرینے سے گزارنے کا نام اچھے اخلاق، اور یہ اچھا ڈھنگ، اچھا سلیقہ، اچھا قرینہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، اور اگر اس کے برخلاف اگر ہوں، اس کے خلاف اگر ہوں تو ہم کہیں گے یہ برے اخلاق والا، خراب اخلاق والا، اس کے پاس ڈھنگ نہیں، اس کے پاس سلیقہ نہیں، اس کے پاس صحیح قرینہ نہیں ہے۔ تو اچھے اخلاق یہ کہ کتاب و سنت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ قرینہ، وہ اچھے اخلاق شمار کیا جائے گا۔ اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ کے اخلاق اگر اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اگر عمدہ ہیں، آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والے دیتے ہیں، آپ کا اپنا دوست دیتا ہے، آپ کے اپنے پڑوسی دیتے ہیں، آپ کے اپنے دوست و احباب اگر دیتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ اچھے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا خیر الناس، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا، میرا انتقال ہوگا، میں فوت ہو جاؤں گا، لقد خشیت علی نفسی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جانتی تھی، آپ کے اخلاق کو پہچانتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے دیا تجارت کرنے کے لیے۔ کیا کوئی انسان کسی کو اپنا مال دے کہ جاؤ تجارت کرو؟ آپ کے اندر امانت داری تھی، آپ کے اندر دیانت داری تھی، آپ کے اندر سچائی تھی، یہ اچھے اخلاق ہیں، سچائی، امانت داری۔ اسی لیے مشرکین مکہ آپ کو الامین اور الصادق کہا کرتے تھے، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ دغا نہیں دیتے، آپ دھوکہ نہیں دیتے، اس لیے آپ کو الصادق کہا گیا اور آپ کو الامین کہا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ انہوں نے سنا، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر میں ڈر محسوس کرتا ہوں، تب کیا کہا تھا خدیجہ نے؟ جتنے تاکیدی طور پر آپ نے جملہ کہا تھا اس سے زیادہ تاکیدی طور پر خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے عمدہ تھے، حق کا آپ ساتھ دینے والے، آپ کھلانے والے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے، اس طریقے سے بہت سارے آپ کے اخلاق کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنایا تھا۔ اس لیے آپ اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، آپ کے گھر والے کہیں گے، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کا اپنا پڑوسی کہہ سکتا ہے، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کو آپ کا دوست کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھا یا برا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کسی کو اپنا گواہ بنانا چاہ رہا تھا۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کسی کو گواہ بنانے سے پہلے اسے جاننا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ کہاں پرکھیں گے، کہاں پہچانیں گے؟ نمبر 1،
آپ ان کے ساتھ سفر اگر آپ نے کیا ہو تو پتہ چلے گا وہ اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد، دیندار ہے یا ایک دین بیزار ہے۔ اس لیے کہ سفر کا مطلب ہی ہے اپنے ساتھی کے چہرے کو وہ سفر کھول دیتا ہے، پتہ چل جائے گا سفر کے اندر وہ اچھا ہے یا برا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کیے ہوئے ہو، معاملہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے آپ سے قرض لے لیا، وعدہ کر دیا کہ میں فلاں دن دوں گا، پتہ چلا کہ وعدہ اس کا جھوٹا تھا، اب فون کرنے کے لیے تیار نہیں، فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جواب دینے کے لیے تیار نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا ہوگا اپنے وعدے کے مطابق وقت پر پیسہ لوٹائے گا، یا کم سے کم یہ تو کہے گا کہ معاف کر دینا، تاخیر ہو گئی، یا مجھے اور کچھ مہلت دے دو، میں اور کچھ مہلت کے بعد میں یہ پیسے دے دوں گا، یہ معاملہ۔ تیسری چیز، آپ اس کے نیبر ہیں، پڑوسی ہیں، اگر آپ پڑوسی ہوں کسی کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے اخلاق اختیار کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ ایک فضیلت یہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جنت میں جانے کا یہ سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ کا عقیدہ صحیح، آپ مومن ہیں، آپ شرک سے دور ہیں، بدعت اور خرافات سے دور ہیں، اور آپ دین کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق بھی عمدہ ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کا یہ عمدہ اخلاق، یہ آپ کے اچھے اخلاق آپ کو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا زعیم، میں ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جنت میں اس گھر کا، اونچے گھر کا، جنت میں اعلیٰ مقام کا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے کیریکٹر عمدہ ہو، تو ایسے انسان کے لیے آپ نے فرمایا میں اس کے لیے ضامن ہوں۔ پتہ یہ چلا، اچھے اخلاق اختیار کر لیجئے، یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ جنت میں اکثر لوگ جو جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جنت میں جانے کا ایک سبب کون سا ہوگا جو زیادہ ہوگا؟ آپ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، ایک فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب و ذریعہ بنے گا، اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی وحسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھا کردار، یہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اللہ رب العالمین اچھے اخلاق والے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ خالق ارض و سما، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں۔ کب محبت کریں گے؟ اگر ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں، ہمارے اخلاق عمدہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المقسطین، احسان کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ آپ احسان کریں، آپ اپنی عبادت کے اندر بھی احسان کریں، آپ مخلوق خدا پر بھی احسان کریں۔ عبادت کے اندر احسان یہ، آپ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ تصور اگر نہیں آتا، یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، یہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، یہ تصور ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس آج یہ ہم کوئی بھی چھوٹی نیکی ہم سے ہو جاتی ہو، یہ موبائل جس نے ہمیں غرق کر دیا کہ ہم کوئی بھی نیکی کر لیں اسے آ کر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ نیکیاں کرو اور اس کو چھپانا چاہیے۔ لیکن آج
معاملہ کچھ الٹا ہی ہو چکا ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، جبکہ ہماری نیکیاں چھپانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کو چھپایا کریں۔ دوسرا، مخلوق کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ مخلوق کے ساتھ احسان یہ اللہ رب العالمین نے قارون سے کہا تھا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ مال و دولت سے نوازا، اتنا رب العالمین نے اسے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑا قافلہ اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اسے کہا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر اللہ رب العالمین جیسا تجھ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ پر احسان کیا مال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، یا ایک مقام اور مرتبے کے ذریعے سے آپ صحیح مشورہ دے سکتے ہو تو لوگوں کو صحیح مشورہ دے کر احسان کیجئے۔ اگر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہو، اس مال کے ذریعے سے غریبوں کو، بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اس قسم کے لوگوں پر خرچ کیا کیجئے، اللہ رب العالمین تم سے محبت کیا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کوئی مقام اور مرتبہ اگر دیا ہوا ہو، اس مقام اور مرتبے کے ذریعے سے اگر آپ کسی مسلمان بھائی یا کسی عام انسان کا اگر بھلا کر سکتے ہوں، آپ بھلا کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ رب العالمین کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، سب سے زیادہ عمدہ ہوں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے قریب اور میرے نزدیک سب سے محبوب تم میں سے وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے۔ کتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی، مجلس کے اعتبار سے بھی قریب اور سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو اس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، سب سے زیادہ عمدہ ہوں۔ اسی طریقے سے ترازو کے اندر یہ اخلاق بہت بھاری ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے، اور نفل نماز اور نفل روزہ رکھنے سے بھی کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارنا، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ جانا۔ اخلاق ایک بہت طویل مضمون ہے، بہت لمبا مضمون ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کروں گا جس کا تعلق اخلاق سے ہے، جس کا تعلق کردار سے ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملنا، سلام کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، کتنا اچھا طریقہ آپ نے بتلایا، کتنا پیاری چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اپنے بھائی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو۔ آپ مسکرا کر مل کر دیکھیں کہ اس سے کتنی اپنائیت ہوگی، اس سے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر چہرے کے اندر ایک قسم کی ڈراؤنا پن یا کہ غصہ، غیظ و غضب اگر ایسا ہو تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو تم حقیر ہرگز مت سمجھو۔ نیکی چھوٹی سے چھوٹی، اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کل قیامت کے دن اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آدمی اب مرنے کے قریب ہے، وفات کے قریب ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے بالکل آ چکا ہے۔ وہ ایسے وقت میں وہ خواہش کرے گا کہ مجھے اگر موقع دے دے تو میں کوئی ایک نیکی کر لوں، نیکی کر لوں، کماؤں یا کچھ بناؤں۔ ایسا نہیں کہا کہ میں کچھ نیکی کا کام کر لوں، آج موقع ہے کر لیں۔ اپنے بھائی سے حالت تو یہاں آ گئی ہے ہماری، اپنا سگا بھائی، خونی بھائی سے مسکرا کر ملنے کے لیے تیار نہیں،
بیٹا اپنے باپ سے نہیں ملتا مسکرا کر، ہو سکتا ہے اپنے دوست و احباب سے ملے، لیکن اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے مسکرا کر ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی مطلب ہو تو ویسے وقت میں مسکرانے کے لیے تیار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو تم حقیر مت سمجھو۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہے ہوں، گویا مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے، لیکن یہ چھوٹی نیکی کو بھی تم حقیر مت سمجھا کرو۔ اور سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ آج کہاں فون میں بھی سلام نہیں کرتے، آمنا سامنا ہو سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہونا ہو سلام نہیں کرتے، مسجد میں داخل ہو رہے ہوں سلام کر کے داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو داخل ہونے والا سلام کر کر داخل ہوتا ہو تو اشارے سے جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سلام کا جواب دینے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء جب پہنچے، مکہ سے ہجرت کر کر نکلے، مدینہ داخل ہونے سے پہلے جب قباء پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا اور انہوں نے اسے روایت کیا۔ کیا ہے خطبہ؟ بڑا مختصر ہے، بڑا جامع ہے، لیکن صلہ اور اجر بہت بڑا بیان فرمایا۔ کہاں آپ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مسلمانوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، مطلب ہو یا نہ ہو، آپ سامنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں سلام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، کھلایا کرو، غریب ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکا ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کھلاؤ۔ ایک وقت کھلانے میں کتنا خرچ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ برائے نام کچھ خرچ ہو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور آگے کہا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناطے کو جوڑو، رشتے ناطے کو جوڑو۔ رشتے ناطے کو جوڑنے کا یہ مطلب نہیں وہ سلام کرتا ہے تو میں سلام کروں، وہ ہدیہ بھیجتا ہے تو میں ہدیہ بھیجوں، وہ بات کرتا ہے تو میں بات کروں، نہیں، یہ تو بدلا ہوا۔ اگر وہ سلام نہیں کرتا تم آگے بڑھ کر سلام کرو، وہ ہدیہ نہیں دیتا ہے تو تم دے دو، وہ دکھ سکھ کے اندر تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتا تم تو اس کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور آگے کہا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں غفلت کا وقت ہوتا ہے، ساری انسانیت سوئی رہی ہے، نرم نرم بستروں کے اندر آدمی آرام کر رہا ہے، راحت کے اندر موجود ہے، ایسے وقت میں آپ اپنے نیند کو قربان کر دو، اپنی نیند کو قربان کر دو، اپنے بستر سے الگ ہو جاؤ، اور ایسے غفلت کے وقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اگر یہ کام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن ان تمام کاموں کے کرنے کے لیے دل کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، دل کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آدمی ایسا کرے گا یقین مان لیجئے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان کر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مسلمان بھائی سے جب بھی ملیں ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملیں، سلام میں ابتدا کریں، سلام میں پہل کریں، سلام کے ذریعے سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا کریں۔ اسی طریقے سے نرمی برتنا، اس کے مقابلے میں سختی، بات بات میں سختی، شوہر کا اپنی بیوی پر سختی، اپنے بچوں پر سختی، اپنے شاگردوں پر سختی، یا کہ اپنا کاروبار کا ساتھی اس پر سختی نہیں،
اس کے مقابلے میں نرمی برتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کے ساتھ بھی نرمی برتنے کا آپ نے حکم دیا۔ کفار تو اس کے بعد کا درجہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ یہود ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین اور کفار ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی نرمی کے برتنے کا آپ نے حکم دیا۔ وہ کیسے؟ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، بڑے شریف، کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دینا یہ ان کی اپنی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختلف انداز سے تکلیف پہنچائی، زہر دینے والے یہی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ اوپر جاؤ، اوپر سے پتھر ڈال دینا۔ جادو کرنے میں ان کا ہاتھ اور تکلیف پہنچانے میں ان کا بڑا ہاتھ، دغا بازی دینے میں بہت آگے، بڑے سود خور، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ایسا ہوا کہ کچھ یہودی آپ کے پاس آئے، ان کی شرارت کو دیکھ لو کیسے، آ کر السلام علیکم کی جگہ کہا السلام علیکم، لام کو کھا دیا۔ سلام کی جگہ کہا سام، سام کے معنی ہیں ہلاکت، بربادی، موت، اور سلام کے معنی ہیں امن و امان، سلامتی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو کہا السلام علیک، یعنی تمہارے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، موت ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا فوراً غصے میں آ گئی۔ کیسے غصہ نہیں آئے گا؟ نبی کو گالی دے، نبی کو برا بھلا کہیں، یقیناً ایک جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایسا ہی ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ فوراً عائشہ نے کہا علیک السلام واللعنہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب عائشہ نے کہا کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا، جو جملہ انہوں نے کہا، جو بد دعا انہوں نے دی، اس جملے کو، اس بد دعا کو میں نے سنا اور اس کا میں نے جواب بھی دیا۔ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا وعلیک، جو تم کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے، جو تم کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے، سلامتی کی دعا دے رہے ہو تو تمہارے لیے بھی، اور بربادی کی اگر بد دعا دے رہے ہو تو تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر نرمی ہو وہ چیز نکھر جاتی ہے، سنورتی ہے، بنتی ہے، اور اگر کسی بھی معاملے کے اندر نرمی کو اگر نکال دیا گیا، سختی اس کے اندر آ گئی تو بنی بنائی چیز بھی بگڑ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اخلاق ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ اسی طریقے سے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، یہ بھی اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے ایسے واقعات ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے تب بھی آپ نے معاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوت و طاقت دی تب بھی آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک واقعہ طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں، آپ وہاں طائف گئے محض اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ اگر معمولی کنکر اگر مار دیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جوتے یا چپل کے اندر خون جم گیا، آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا گیا، فرشتے نے آپ سے کہا اگر آپ چاہیں
آپ کا اگر حکم ہو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دیتا ہوں۔ آپ چاہتے تو آپ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو رویہ کیا گیا، جو معاملہ اور سلوک کیا گیا، بدلے کے وہ مستحق تھے، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، آپ مہربان تھے، آپ معاف کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر ان سے امید نہیں تو ہو سکتا ہے ان کے بعد والے لوگوں سے امید ہے کہ وہ اسلام لے آئیں گے۔ پھر آپ نے دعائیں بھی دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ ہے آپ کا اخلاق، آپ کی یہ معافی، یہ آپ کا یہ کردار۔ اگر ہمارے اندر بھی اگر یہ جذبہ اگر ہو، ہمارے اندر بھی یہ اخلاق اگر ہو، ہمارا اپنا بھائی یا ایک مسلمان یا ایک غیر مسلم یا ایک دشمن اگر ہمارے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہو، ہم اگر معاف کر دیں، دل کو اگر بڑا کر دیں، نبی کی طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ کام اگر انجام دیں، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، آپ کا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صبر درکار ہے، صبر کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اگر صبر نہیں ہوا تو عام طور پر آدمی معمولی بات پر مار دھاڑ پر آ سکتا ہے، دشمنی اور زیادہ بن سکتی ہے اور دشمنی اور زیادہ پھیل سکتی ہے۔ اور ایک واقعہ، مکہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ سرزمین مکہ جس مکے سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے سے نکل رہے تھے، کڑی دھوپ کے وقت میں چھپ چھپا کر غار ثور میں 3 دن رہے، اور اس راستے کو آپ نے اپنایا سفر کے لیے، جو عام طور پر جس راستے پر کوئی سفر نہیں کرتا، اور اس کی پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ کافی اس میں وقت لگ گیا، جبکہ آپ کا پیچھا کروایا گیا، لوگ آپ کے پیچھے لگ بھی گئے، آپ کو پکڑنے کے قریب بھی ہوئے، لیکن جسے اللہ رب العالمین بچائے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کہ جس کسی کو رب العالمین زندہ رکھے کوئی اسے مار نہیں سکتا، اس لیے کہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا وہی مکہ جس مکے سے آپ کو نکال دیا گیا یا نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، اسی مکے میں آپ اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج ہم بدلہ لے کر رہیں گے، چن چن کر آج خون کا بدلہ لیں گے، ظلم و ستم کا ہم بدلہ لیں گے، ایک ایک کو ہم مار دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا آج جنگ کا نہیں، آج عزت کا دن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب مکہ پورا آپ کے کنٹرول میں ہوا، مجرم وہاں موجود ہیں، ملزم وہاں موجود ہیں، لیکن ایسے وقت میں آپ نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد، تم سب کے سب آزاد، تم تمام کے لیے معافی، عام معافی کا آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ یہ ہے آپ کے اخلاق، یہ ہے آپ کا کردار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے آپ علیہ السلام نے اہل مکہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ اسی لیے مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان کیسے داخل ہوئے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، مکہ فتح ہونے سے پہلے چھپ چھپ کر کچھ لوگ اسلام لے آ رہے تھے،
مکہ فتح ہوا، اب دھڑلے سے فوج در فوج اب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کا نتیجہ، یہ آپ کی معافی کا نتیجہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ اخلاق کا یہ اثر تھا کہ اہل مکہ اس کی وجہ سے مسحور ہو گئے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اپنا ہو غیر ہو، آپ انصاف کیا کرتے تھے۔ ظلم و زیادتی کبھی آپ نے گوارا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی کی دشمنی آپ کو نا انصافی پر نہ ابھارے، انصاف کرو، بھلے وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب اور دین کا ماننے والا کیوں نہ ہو، انصاف مطلوب ہے، انصاف چاہیے۔ جعرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ذوالخویسرہ نام کا شخص آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، انا للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرنے والا؟ آپ بڑے منصف تھے، انصاف پسند تھے، آپ نے انصاف کی تعلیم دی، آپ نے انصاف کے پیغام کو عام کیا، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی حکم دیا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کریں، وہاں بھی ظلم و زیادتی نہ کیا کریں۔ ہوا یہ نعمان ابن بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کر، جب بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک ہدیہ، ایک تحفہ دیا، ان کی ماں اس وقت تک راضی نہیں ہوئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر آپ گواہ بنا دیجئے کہ آپ نے ان کو یہ تحفہ اور یہ ہدیہ دیا ہے۔ بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے، میں نے اپنے اس بیٹے کو میں نے فلاں اور یہ ہدیہ میں نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الک ولد، کیا اس کے علاوہ اور بھی آپ کی اولاد ہے؟ یا یہ کہ صرف یہی آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور بھی آپ کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی کیا آپ نے اسی جیسے ہدیہ اور تحفہ تم نے دیا؟ کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنا، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، ان کے لیے الگ ان کے الگ نہیں۔ اگر تحفہ دے رہے ہو، ہدیہ دے رہے ہو، سب کو دینا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے، ظلم پر میں کبھی گواہ نہیں بنتا، ظلم پر میں کبھی گواہ نہیں بنتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف پسند تھے، آپ نے انصاف کی تعلیم کو عام کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انصاف کریں، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، انصاف کرنا ہے، اگرچہ کہ ماں باپ ہی کے خلاف مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رحم دلی، آپ بڑے مہربان تھے، اللہ نے آپ کے تعلق سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے جانب سے رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر سخت مزاجی اگر ہوتی، یہ صحابہ کی جماعت جو آپ سے ملی ہے، آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لن فضوا من حولک، کب کہ یہ آپ سے چھٹ جاتی، الگ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ کتنے رحم دل تھے؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کی خواہش ہوتی لمبا قیام کروں، لمبا رکوع کروں، لمبا سجدہ کروں،
یہ آپ کی آرزو، یہ آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا ہوتی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آیا کرتے، اپنے معصوم بچوں کو لایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، بچے کی رونے کی آواز آ جاتی، اپنی نماز کو مختصر کرتے، کم کرتے، یعنی جو لمبا پڑھانا آپ کی سوچ تھی، وہ سوچ آپ کی بدل جاتی۔ یہ آپ کا رحم تھا، یہ آپ رحم دل تھے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی آپ نے دوسروں کا خیال کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بچہ ایسا رو جائے تو ایسی صورت میں ماں کو تکلیف ہوگی، ماں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو مختصر کیا کرتے۔ اب کتنے رحم دل تھے، سارے نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار ہونے کے باوجود جب گھر میں جاتے تو گھر کا کام کاج کیا کرتے، گھر کا کام کاج، کوئی چیز سی لینا، بکریوں کا دودھ نکال لینا، یا ایسے چھوٹے موٹے کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، جبکہ آپ سارے نبیوں کے سردار۔ اے کاش ہم بھی اپنے اگر گھر میں ہوں، گھر کا چھوٹا موٹا کام، جھاڑو دے دینا، کچھ دھل دینا، کپڑوں کو سکھا دینا، یا واشنگ مشین میں کپڑوں کو ڈال دینا، یا ہے کہ بچوں کو کچھ کھلا دینا، یا فلاں کام اگر کام کر لیں گے تو اس سے کتنی الفت اور محبت گھر کے اندر پیدا ہوگی۔ ہم صرف آرڈر دیتے رہیں، حکم دیتے رہیں، تو یہ نبی کے اخلاق کے برخلاف ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج کیا کرتے، جیسے اذان ہو جاتی اب اس کام کو چھوڑ دیتے، مسجد کا رخ کرتے۔ ایسا نہیں کہ اذان ہو گئی ہو، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو، ابھی گھر میں بیٹھے ہو، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی معمول نہ ہوتا۔ اگر اچھے اخلاق کو چھوڑ کر اگر بد اخلاقی اگر ہمارے اندر آ جائے، ظلم و زیادتی، گالی گلوچ، کسی پر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، اگر اس قسم کی بیماریاں، برائیاں اور بد اخلاقی اگر ہمارے اندر اگر آ گئی، یاد رکھ لیجئے اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ کیا انجام برا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ جو سمجھا کرتے تھے انہوں نے وہ جواب دیا۔ صحابہ نے کہا ہمارے اندر مفلس وہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس سامان نہیں، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ انسان جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال صالحہ یہ ڈھیر سارے لے کر آئے گا، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا التزام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، عمرے بھی اس نے کیے ہیں، ہر سال قربانی بھی کرتا ہے، نیکیوں پر نیکیاں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے برا بھلا کہا، اس کا مال دبایا، اس پر الزام لگایا، اس پر تہمت باندھی، اس کے ساتھ فلاں کیا۔ اللہ رب العالمین جو انصاف کرنے والا، کسی پر ظلم و زیادتی رب العالمین نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے درمیان بھی انصاف کرے گا، اور انصاف مال و دولت کے ذریعے سے نہیں، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے۔ جس پر ظلم کیا گیا، جو مظلوم تھا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں سمجھو کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اب نیکیاں اس کے پاس موجود نہیں، تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ نیکیاں تو لے کر آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بد اخلاقی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے ہم نیک بنیں، اچھے بنیں، ہمارے اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، گھر کے اندر ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ ہو،
کاروبار کے ساتھیوں کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو، اسکول میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اسلام نے جو سکھلایا، جو تعلیم دی، اس کی پابندی کریں، یقیناً اس کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ہرگز نہیں۔ اسلام جو پھیلا تلوار سے نہیں، یہ اخلاقی تلوار کے ذریعے سے، اس اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اب اخلاق، اچھے اخلاق ہم کیسے حاصل کریں گے؟ بس برائے انعام میں دو چار باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ، دعا مانگیں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اچھے اخلاق کے لیے، اچھے کردار کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ اسی لیے آپ سے یہ ثابت ہے، جب بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ کتنا خوبصورت تو نے مجھے بنایا، میرے اخلاق کو بھی سدھار، میرے اخلاق کو بھی نکھار۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم یہ اخلاق کی بھی کتاب ہے، جیسے عبادات کی، عقیدے کی، تو وہیں یہ قرآن کریم اخلاق کی بھی کتاب ہے۔ اس لیے اس کے اندر اچھے اخلاق کی ترغیب دلائی گئی، برے اخلاق سے چوکنا کیا گیا، ڈرایا گیا، ترغیب کروائی گئی، برے اخلاق سے ہم بچیں، لیکن یہ شرط یہ ہے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ ہماری اتنی لمبی زندگی گزر چکی، ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہم نے کبھی ہمارے اپنے نبی کو ہم نے پڑھا، ہمارے اپنے نبی کی سیرت کو جانا، آپ کے بچپن کو، آپ کی جوانی کو، آپ کی نبوت کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی مکی زندگی کو، آپ کی مدنی زندگی کو، آپ کے اخلاق جنگوں کے اندر، آپ کے اخلاق قیدیوں کے ساتھ، آپ کے اخلاق کفار کے ساتھ، آپ کے اخلاق دشمنوں کے ساتھ، آپ کے اخلاق حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، کیا ہم نے کبھی پڑھا؟ یقیناً شاید نہیں پڑھا ہو، الا ماشاء اللہ۔ کوشش کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کے اخلاق کو جانیں، نبی کی زندگی کو جانیں۔ غیر مسلم آپ کے اخلاق کو جان کر، آپ کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے اخلاق کو پہچانتا ہے اور آپ کے اخلاق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے، یہ قابل افسوس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اچھا انسان، ایک تو یہ انسان جو ہم آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کے اخلاق کا اثر ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا شمار ہوگا۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیکی اس کے اندر آئے گی، بروں کے ساتھ اگر ہوگا تو ایسی اس میں اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اور ساتھی سے مراد ایک یہ بھی ہے جو ہمارے پاس موبائل ہے۔ آج موبائل جس کے اندر انٹرنیٹ ہو، تنہائی ہو، اکیلا ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، ایسے تمام نوجوانوں سے یا موبائل کا استعمال کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ موبائل کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے، خیر کے کام میں یا شر کے کام میں، اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے یا بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کن چیزوں کے اندر ہمارا موبائل استعمال ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پوچھ لیں۔ اگر غلط چیزوں کے اندر اس موبائل کا اگر استعمال کیا گیا، یقین جان لیجئے اخلاق پر اس کا اثر ہوگا، عقیدے پر اثر ہوگا، معاملات پر اثر ہوگا، اور پھر دین کو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے وہ دین کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔
اسی لیے موبائل کا صحیح استعمال کریں، موبائل کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں پر آپ غور کریں گے اور اس پر تدبر کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو جان کر اس پر عمل کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین برے اخلاق کو ہم سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے نوجوانوں سے اللہ رب العالمین دور فرمائے اور اس کی جگہ اچھے اخلاق، اچھا کردار اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔